21واں پارہ ہے سورۃ السجدہ، آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھ لیں، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، وہ وقت جب یہ مجرم لوگ ناکسو رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فارجعنا نعمل صالحا، بس ہمیں لوٹا دیجئے تاکہ ہم عمل کر لیں نیک، انا موقنون، لیکن ہم یقین کر چکے یا ہم یقین کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہ لیں تو ہم دیں ہر نفس کو ہداہا، اس کی ہدایت۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن میری طرف سے یہ قول حق ثابت ہو گیا ہے کہ میں ضرور بضرور جہنم کو جنات اور انسانوں سے سب کے سب سے بھر دوں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، بس تم چکو بسبب تمہارے بھلانے کے آج کے دن کی ملاقات کو، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، یقیناً ہم تجھے بھول چکے، تم لوگوں کو بھول چکے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اور چکھو تم ہمیشگی والے عذاب، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بسبب تمہارے ان اعمال کے جو تم کرتے رہتے تھے۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے انسان کو بیان فرمایا کہ یہ انسان سوچتا ہے کہ میں موت کے بعد دوبارہ کیسا زندہ کیا جاؤں گا، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس نے تجھے پہلی مرتبہ ایک قطرے سے بنایا ہے تو تجھے دوبارہ پیدا کرنا بھی اس اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ وہ انسانوں کا روح قبض کر لیتا ہے اور تم سب اللہ کے ہاں لوٹا دیے جاؤ گے۔ اللہ نے قیامت کے دن کے حوالے سے ایک نقشہ پیش کیا ہے ان لوگوں کا جو اللہ جل شانہ کے مجرم بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر آپ دیکھ لیں اس وقت کو، کاش کہ جس وقت یہ مجرم لوگ جو اللہ کے جل شانہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہ ناکسو رؤوسہم، یہ کل قیامت کے دن اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، اور کیا کہیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، آج تو ہم دیکھ چکے اور ہم سن چکے، فرجعنا نعمل صالحا، اب ہمیں آپ واپس لوٹا دیجئے، انا موقنون، اب ہم یقین کرنے والے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر ان کے پاس پیغمبر آ کر اور پیغمبر ان کو بار بار سمجھاتے رہیں اور قیامت کے دن سے ڈراتے رہے، ان کو قیامت کے دن کا یقین نہیں آ رہا تھا، اور آج جب یہ دیکھ چکے اپنی آنکھوں سے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس لوٹا دے کہ ہم دنیا کے اندر کوئی نیک عمل کر لیں۔ تو چونکہ اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر موقع دیا تھا اور یہ وہ موقع ضائع کر چکے،
اللہ جل شانہ دوبارہ ان لوگوں کو ایک موقع نہیں دیں گے، کیونکہ انسان جب تک سانس رکھتا ہے تو چانس رکھتا ہے، سانس ختم تو چانس ختم۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے انسان کو بار بار یہ بات سمجھا دی ہے، وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ اللہ کے عذاب سے پہلے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، آپ جو ہے اس کی اتباع کر لیں، اور کہیں اللہ کا عذاب آ کر تمہیں پکڑ نہ لے۔ اس لیے جب انسان پر اس عذاب کو ظاہر کیا جائے گا اور انسان کو پکڑا جائے گا، تو پھر انسان کو یقین ہو جائے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، میں تو اللہ کے حق میں بہت بڑی زیادتی کرنے والا تھا، اور مجھ سے تو اللہ کے حق میں بہت کمی ہو گئی ہے، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مسخرے کرنے والوں میں سے تھا۔ اور پھر انسان کہے گا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش مجھے اللہ دنیا کے اندر ہدایت دیتا تو میں بڑا جو ہے پرہیزگار ہوتا۔ اور پھر کہے گا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اب میں نے اب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، واقعی موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور یہ تو حساب و کتاب اور جنت اور جہنم ہے، اب میں دیکھ چکا، بس اب مجھے ایک مرتبہ واپس لوٹایا جائے تو اب میں ہمیشہ کے لیے بڑا نیکوکار بن جاؤں گا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے نہیں، تمہارے پاس ہماری طرف سے آیات آئی تھی، اور تم نے ان آیات کے مقابلے میں بڑائی کا مظاہرہ کیا تھا، آپ نے ہمارے پیغمبر کو جھٹلایا اور آپ لوگوں نے ہمارے قرآن کو جھٹلایا، تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا، تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اب یہ دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کی آیات کو جھٹلانے والے، ان کے چہرے کل قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، اور جہنم ہی ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب جہنم کے اندر ان سے پوچھا جائے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آتا، سمجھانے والا نہیں آتا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، جی ہاں آیا تھا ہمارے پاس، ہمیں تو لوگ سمجھا رہے تھے۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، تو ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور موت کے بعد جنت جہنم میں، ہم کوئی نہیں مانتے۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، تم پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، ایسے فضول گپ لگا رہے ہو، فضول باتیں کر رہے ہو، موت کے بعد دوبارہ کیسے انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے کاش ہم دنیا کے اندر لوگوں کی بات مان لیتے۔ آج کل کسی کہتے بھائی موت کے بعد کی زندگی تیار کرے، یا صبر کرو پہلے دنیا بنا دے پھر دیکھیں گے۔ جوان کو اپنی جوانی کی عیاشی سے فرصت نہیں ہے آخرت کی محنت کے لیے۔ اور جو دنیا کے اندر جس ماحول میں لگا ہوا ہے بس اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، آخرت کی تیاری کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر یہ بات سمجھا رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس بات کا ذکر کریں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ آج گھر گھر پہ لوگ جا رہے ہیں اور منت کر رہے ہیں، او بھائی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، دین کے ساتھ اللہ نے کامیابی کو جوڑ کے رکھا ہے۔ مردوں کو سمجھایا جا رہا ہے، عورتوں کو سمجھایا جا رہا ہے، الٹا جواب میں لوگ کیا کریں، او جی لوگ کہاں پہنچ چکے، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو پھر کہیں گے کاش ہم یہ بات سن لیتے اور سمجھ جاتے، آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، اللہ فرماتے ہلاکت و بربادی ان لوگوں کے لیے۔ اس لیے انسان کل قیامت کے دن اس بات کا اقرار کر لے گا کہ ہاں مجھے نیک عمل چاہیے تھا اور نیک عمل کا ذخیرہ مجھے جمع کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میرے پاس نہیں ہے، تو یہ اللہ کے سامنے کہے گا اللہ مجھے ایک مرتبہ لوٹا دے، مجھے ایک چانس دے دے، اب میں بڑا نیکوکار بن جاؤں گا۔ فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے انسان کو عمل کا موقع دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج عمل کا میدان ہے، حساب کوئی نہیں ہے، اور کل جو ہے وہ پھر حساب کا میدان ہوگا، عمل کوئی نہیں ہوگا۔ آج جتنے اعمال کر سکتے عمل کر لو، کیوں؟ یہ دنیا یہ پیٹ پھیر کے جانے والی ہے اور آخرت سامنے آنے والی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر ایک کی اپنی اولاد ہے، دنیا کی اپنی اولاد ہے، آخرت کی اپنی اولاد ہے۔ یاد رکھنا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کی اولاد بن جاؤ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کی اولاد نہ بن، دنیا کی اولاد نہ بن۔ لیکن انسان نسیان، اس کے اندر بھول کا مادہ ہے، جب دنیا کی چیزوں میں لگ جاتا ہے یہ آخرت بھول جاتا ہے۔ یہ کائنات کی اللہ کی پیدا کی گئی مخلوق میں لگ جاتا ہے، یہ خالق کو بھول جاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ کسی جبرن کوئی عمل نہیں کرانا چاہتے۔ اللہ نے انسان کو اچھے راستے پر اور برا راستہ دونوں سمجھا دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ شیطان کا راستہ، یہ رحمان کا راستہ، یہ شکر گزاری کا راستہ، یہ ناشکری کا راستہ ہے، اور تجھے اختیار دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے تو ایمان لائے، جو چاہے تو انکار کر لے، لیکن یاد رکھنا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا سَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، ناشکر لوگوں کے لیے پھر زنجیریں بھی تیار کر رہی ہے اور ہتھکڑے بھی تیار کیے ہوئے ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ بھی تیار کر رکھی ہے۔ یہ بات سنو، پھر اللہ جل شانہ ساتھ سمجھا بھی رہے ہیں۔ اسے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہ لیتے ہم جبرن اور زبردستی ہر ایک کو ہدایت پر لگا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو خود بخود اختیار دیا۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میری طرف سے یہ بات سچی ہے کہ میں ضرور بھی ضرور جہنم کو بھر دوں گا انسانوں اور جنات میں سے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو موقع دیا اور انسان کو اختیار بھی دیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے قرآن مجید میں وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، کہ یہ جو دنیا کا انسان ہے يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ فوری طور پر جو چیز ملنے والی ہے دنیا اور دنیا کی چیزیں، اس میں بڑی رغبت کرتے ہیں، اس میں بڑی محبت رکھتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہو، میرے پاس ڈگریاں زیادہ ہو، حکومتیں زیادہ ہو، اور میرے پاس اختیار سب سے بڑھ کر ہو۔ یہ ان چیزوں کو تو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن ان کے ذمے ایک بہت بڑے دن کا جو بوجھ آ رہا ہے اور اس کے لیے جو تیاری کرنی ہے یہ اس کو بھول بیٹھے ہیں، اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم ہی نے ان کو بنایا، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، اگر ہم چاہے ہم ان دنیا کے انسانوں کو جو نافرمان ہے ان کو ہم ختم کر ڈالے اور ان کی بجائے کسی اور قوم کو آباد کر لیں، لیکن اللہ جل شانہ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جہنم کو بھر دیں گے جو نافرمان، چاہے وہ انسانوں میں سے چاہے وہ جنات میں سے۔ اس لیے یہ تخویف ہے، اللہ ڈرانا چاہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، جو کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی آگ ہے، جو ہمیشہ کی دکھ درد اور غم کے ایک جگہ ہے۔
دنیا کے اندر ایک انسان ساری زندگی اللہ کی نعمتوں میں وہ زندگی گزار چکا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے راحت میں رہا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ اس کو جہنم میں غوطہ لگا دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کبھی تم نے نعمت کی زندگی دیکھی، کہے گا میں نے کبھی راحت دیکھی نہیں تھی، سب کچھ بھول جائے گا۔ اور آج کا مومن اور مسلمان اپنی خواہشات کو دبا کے رکھتے ہوئے، اللہ کی خواہش کو مقدم کرتے ہوئے اپنے نفس کی خواہش کو قربان کر لیتا ہے، صبح سویرے اٹھ کے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، دن کو اپنے کاروبار میں تھکا ہارا ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اور پھر آرام کا تقاضا غالب ہوتا ہے، یہ مغرب اور عشاء کی یہ پابندی کر لیتا ہے اور اپنے آرام کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس طرح کے قربانی کرنے والے جو کہ ایک طرف حلال کی تھوڑی کمائی تھی، حرام کی زیادہ کمائی تھی، اچھے کھانے مل جاتے، اچھے کپڑے مل جاتے، لیکن اس نے قربان کر دیے اللہ کی چاہت کے واسطے، حلال کمانے کے واسطے، تو کل قیامت کے دن یہ جو دنیا کے اندر ٹھوکریں کھاتا رہا اور مارے مارے پھرتا رہا اور یہ کم مال والا اور یہ کم جو ہے دنیا کی چیزوں والا، صرف اس واسطے کہ حلال ہو حرام نہ ہو، صرف اس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ برداشت کرتا رہا، تو جب کل قیامت کے دن یہ جنت کے اندر لے جایا جائے گا اور جنت میں ایک غوطہ لگا دیا جائے گا، اس کو پوچھا جائے گا تم نے کبھی دنیا کے اندر دکھ درد اور غم دیکھے تھے، کہے گا جی میں نے کبھی دکھ دیکھی نہیں ہے، سب کچھ بھول جائے گا۔ اس لیے جنت کی مبارک نعمتوں والی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو حاصل کرنے کے شوق میں بندہ لگا رہے، اور جہنم کے اندر کی دکھ درد والی زندگی کو سامنے رکھتے وہ سانپ اور بچھو، وہ خون اور پیپ، انسان کا کھانا اور پینا ہوگا، اور انسان کا جو لباس ہوگا، اور انسان کی جو صورت وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ بصورت ہوں گے اس کے اندر، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بچنے کے مطابق اپنے نیک عمل میں لگا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جن کو موقع دیا اور اختیار دیا، با اختیار انسان کو بنا دیا، لیکن پھر بھی یہ کفر پہ چلتا رہا، اب دنیا کے زندگی کے بعد آخرت کی زندگی جب شروع ہو جائے گی، وہ جزا ہے، وہاں پر سزا ہے، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ اب چکو تم دنیا میں آخرت کو بھول چکے تھے، ہمارے سامنے آنے کو بھول چکے تھے، ہماری ملاقات کو بھول چکے تھے، لہذا آج کے دن تم ہماری ملاقات کو بھول جانے کی وجہ سے چھکو آج کے دن کا عذاب، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اور جب چھکو یہ عذاب ہمیشگی والے عذاب، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بسبب تمہارے اعمال کے جو تم کرتے رہتے تھے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ دنیا کے اندر ایمان سے باغی تھے اور کفر کے درپے رہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے چاہے وہ مشرکین میں سے، یہ جہنم کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ اس کائنات کے سب سے بدترین لوگ ہیں جو کفر کے در پہ رہے۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے نیک عمل کرتے رہے، فرمایا اولئک هم خیر البریہ، اس کائنات میں سب سے بہتر مخلوق یہی لوگ ہیں، ایمان والے عمل والے، اصل یہ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمیشگی والے باغات ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے رہا کرے۔ اس لیے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اچانک موت آنے والی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس موت سے پہلے پہلے تیاری میں لگا رہنا ہے، بندہ اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نافرمانی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ
اور اگر آپ دیکھ لیں اس وقت کو جب مجرم لوگ اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، جیسے آج بھی دنیا کے اندر کسی مجرم کو پیش کیا جاتا ہے تو اپنے سر کو جھکا کے رکھا ہوتا ہے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم دیکھ چکے، ہم سن چکے، ہمیں واپس لوٹا دے کہ ہم نیک عمل کر لے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہ لیں تو ہم ہر بندے کو ہدایت پہ لے آئیں۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن یہ قول میری طرف سے سچا ہو چکا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بن دوں گا جہنم کو جنات اور انسانوں سے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جنت کی طرف چلا جائے، اللہ انسانوں کو جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور شیطان کا کام ہے انسانوں کو جہنم کی طرف لے کر جانا۔ اس لیے شیطان جتنی بھی بندے پر محنت کر لے اور انسان ایک مرتبہ کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر لے، اللہ انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں۔ اس لیے ان شیطان کہتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے تباہ کیا اور لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ساتھ ہلاک کر لیا۔ میں گناہوں پہ انسانوں کو ڈالتا ہوں جہنم کی طرف لے جانے کے لیے، اور انسان کو جب احساس ہو جاتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا اور یہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں، تو یہ جہنم کے راستے سے بچ جاتا ہے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، بس اب چکو تم، بس لو تمہارے آج کے دن کی ملاقات کرنے کو بھول جانے کی وجہ سے۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، یقیناً ہم تمہیں بھول چکے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اب چکو تم ہمیشگی والا عذاب بسبب تمہارے اعمال کے جو تم کرتے رہتے تھے۔ صدق اللہ۔